جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ یقیناً جی آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ٹھیک ٹھاک اچھے ہوں گے، آپ کی دعاؤں سے بے شک اس پاک ذات کے کرم سے یہاں سب جگہ سب خیریت ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ ایسا بھی ہوتا ہے بھائی جان، ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ یہاں پر جس ٹاپک پر جس میسج کو پہنچانے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں، اللہ پاک کچھ ایسا انتظام بندوبست کر کے آپ تک وہ واقعہ پہنچا دیتے ہیں جو اپنی آپ بیتی خود بتا، جن پر گزرا ہے وہ خود بتا رہے۔ ناظم آباد میں سمجھ لیں 1.5 سال پہلے ایک کوچنگ سینٹر بنتا ہے۔ اچھا، ایک کووڈ سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، صحیح۔ کرونا آیا نا، بڑا پرانا گھر ایک عرصے سے خالی تھا اور وہاں پر اس کو کوچنگ سینٹر میں تبدیل کر دیا گیا۔ صحیح۔ آتے رہے بچے، پڑھتے رہے، کلاسز ہوتی رہی، سب ٹھیک رہا۔ پھر کووڈ آ گیا، لاک ڈاؤن لگ گیا، بند ہو گیا۔ اب یہ بہت تفصیل کے ساتھ انہوں نے اپنی آڈیوز بھی بھیجی ہیں اور باقاعدہ ٹیکسٹ بھی لکھا، کیونکہ میں کہتا ہوں کہ مجھے آڈیو سننے میں ذرا پرابلم ہوتی ہے، صحیح بات کہتے ہیں، ہے نا؟ ہم بھی پھنس گئے تھے کہ آڈیو غلط ٹائم پہ ملی۔ اس سے بہتر ہے ٹائپ کر دیا کیجیے۔ تو انہوں نے نہ صرف آڈیو بھیجی، پھر باقاعدہ پورا واقعہ ٹائپ بھی کیا۔ یہ بتا رہی ہیں کہ جی اور ان کو 7-8 مہینے ہو گئے تھے جوائن کیے ہوئے اس کوچنگ سینٹر کو۔ اچھا، یہ جو ہے نا بتا رہی ہیں 3 مہینے پہلے کی بات ہے، یہ جو واقعہ آپ بتا رہی ہیں کہ یہ اور ان کی جو ہوتی ہیں کالج اسٹوڈنٹس، ان کو پروجیکٹس ملتے ہیں، کچھ ڈپلوما کی اسٹوڈنٹ ہیں، صحیح، ڈپلوما کی اسٹوڈنٹ ہیں، پروجیکٹس ملتے ہیں، کرتے ہیں یہ لوگ۔ اب بیچ میں کووڈ آ گیا، لاک ڈاؤن آ گیا، تھوڑا پریشر آ گیا پڑھائی کو لے کے، اب ٹینشن بھی ہو گئی، تو یہ صبح جلدی چلے گئے انسٹیٹیوٹ میں، کوچنگ سینٹر میں۔ کہتی ہیں میں اور میری ایک دوست ہم چلے گئے، تو سینٹر میں صرف پرنسپل تھی اور ریسیپشنسٹ تھی اور ہم 2 تھیں، اور کوئی بھی نہیں تھا۔ اب ان کو ظاہر سی بات ہے سامان بھی چاہیے ہوتا ہے، ہر کام خود ہی کرنا تھا۔ ان کا کچھ سامان رکھا ہوتا ہے اسٹور روم میں، جو بتا رہی ہیں کہ اس کوچنگ سینٹر کا کونے کا کمرہ تھا جو بند تھا۔ خیر ہمیں کام کرنا تھا، ہم نے چابی وغیرہ لی اور ہم گئے اس کو کھولنے۔ کھولا تو ایسا لگا جیسے پتہ نہیں کئی عرصے سے کوئی آیا نہیں وہاں پر۔ اچھا، ٹھیک ہے لاک ڈاؤن تھا، 6 مہینے 8 مہینے سال تک نہیں کھلا، لیکن اس کو دیکھ کے لگ رہا تھا جیسے کئی سالوں سے کوئی نہیں آیا یہاں پر۔ پھر کہہ رہی ہیں سجاد بھائی مخصوص دن تھے میرے، اور میرا اندر سے نا ایک مجھے جواب یہ آ رہا تھا، یا ایک اندر سے ایک آواز آ رہی تھی کہ یار تم مت جاؤ اندر۔ الارم بج رہا تھا، خطرے کا الارم بج رہا تھا، ٹھٹیز آن تھی۔ اکثر آپ یار یہ اللہ پاک کا بہت بڑا انعام ہے آپ کو کہ کچھ ایسا کرتے ہوئے نا ایک ڈاؤٹ آتا ہے آپ کے دل میں، صحیح آتا ہے، ایک ضمیر کہہ لیں اس کو، ایک آواز آتی ہے اس کی آپ کی کہ نہیں بھائی ٹھہر جاؤ، اور جس بات پہ ڈاؤٹ آ جائے اس کو چھوڑ دو۔ صحیح۔ تو کہہ رہی ہیں باقاعدہ میں نے فیل کیا کہ جیسے مجھے اندر سے کوئی روک رہا ہو کہ تم ان دنوں مت جاؤ یہاں۔ یہ ان کے الفاظ ہیں، میں آپ کو سناتا ہوں پڑھ کے۔ اسٹور کی کیز لے کر میں اور میری فرینڈ اسٹور کھولنے لگے۔ سجاد بھائی اسٹور کھولتے ہی مجھے بہت نیگیٹو وائبز ملی، میرا دل گھبرا رہا تھا اندر جانے کو، اندر گھبرا رہا تھا اندر جانے کو۔ حالانکہ سجاد بھائی میں اسی طبیعت میں تھی اور آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ اندر جانا مجھ پہ کتنا بھاری پڑے گا۔ سر ابھی احتیاط کی بات کی آپ نے، صحیح، بہت زیادہ احتیاط کی بات کی آپ نے۔ میں اور میری فرینڈ جب اندر گئے تو سجاد بھائی آپ یقین نہیں کریں گے 3-4 منتھ سے بند اسٹور 20-30 سال سے بند ہونے کا ثبوت پیش کر رہا تھا۔ اچھا اب جو ہے نا یہاں کیا ہوتا ہے کہ کہہ رہی ہیں کہ لائٹ کم تھی ذرا اسٹور روم میں نا، تو ہم نے اپنے موبائل کی ٹارچز آن کر لی، تو میری دوست سامان دیکھ رہی ہے اور میں اس کو لائٹ دے رہی ہوں، یہ سچویشن ہے۔ کھڑکیاں ساری بند ہیں۔ صحیح۔ اب یہ اپنے دوست سے کہہ رہی ہیں کہ یار جب کھڑکیاں بند ہیں، سب بند ہے، تو اتنی مٹی کیوں ہے یہاں پر؟ جیسے ہمارے ساتھ ہوتا ہے، مٹی کی تہ جم جاتی ہے،
ہم چلتے ہیں تو مٹی اڑ رہی ہوتی. تو کہتی یہی بات میں کر رہی تھی کہ یار جب کوئی کھڑکی نہیں کھلی ہوئی, کوئی آ جا نہیں رہا, اتنی مٹی کیسے آ گئی اندر. اسی دوران مجھے رائٹ سائڈ سے بچے کی نا, چھوٹے بچے کی کھلکھلانے کی آواز آئی. کیسے؟ کہتی اسٹور روم سے؟ اسٹور روم کے اندر سے صبح صبح. اچھا. کہتی میں اس کو ٹارچ دے رہی ہوں نیچے, وہ اپنا سامان نکال رہی ہے, مجھے یہاں پر نا جیسے چھوٹا بچہ کھلکھلاتا ہے نا کوئی, ویسی آواز آئی. میں نے یوں کر کے کھڑکی پر دیکھا کہ یار یہاں چھوٹا بچہ کیسے ہے کوئی. کہتی میرے سامنے اس کھڑکی پہ نا ایک چھوٹے بچے کا پنجہ پورا, اچھا, پورا پنجہ جو ہے نا وہ آیا ہوا, ہاتھ کا فٹ پرنٹ, ہینڈ پرنٹ. اس جات میں تو ایسا ڈری, ایسی چیخی کہ میں نے موبائل وہیں پھینکا اور میں بھاگ گئی باہر. اچھا. کیا موبائل, کیا ٹارچ, کیا دوست, ڈر کی کیفیت کہ ہاتھ سے سب چھوٹ گیا, موبائل گیا نیچے اور بھاگی باہر صحن میں آ کے بے ہوش ہو. اچھا, اتنا خوف طاری ہو گیا. اس قدر خوف, مطلب ہمیں بھی لگا ہے ڈر جب یہاں سنسناہٹ ہوئی ہے نا کچھ, وہ ہوا میں سے جو چیز پیدا ہوتی ہے یہاں بالکل ہی آپ کے کان کے پاس جب کوئی محسوس ہوتا ہے نا تو آپ ایک بے بسی کی کیفیت آ جاتی ہے, خوف کی بھی کیفیت آ جاتی ہے. رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کہتی ہیں چلو ہمارے ہاتھ سے چیزیں تو نہیں چھوٹتی, ایک بات ہے, لیکن یہ بتا رہی ہے کہ میں تو ڈر گئی بہت زیادہ اور گیا سب, میں باہر آ کے بے ہوش ہو گئی. آنکھ کھلی تو میں اپنے گھر میں تھی. اچھا. اچھا جی, اب کیا ہوا سجاد بھائی, مجھے 10 دن تک 104 105 بخار رہا. اچھا, وہ ہائی ٹیمپریچر ہے, یہ پیک ٹیمپریچر ہے. 10 دن تک 104 105 بخار رہا. میں بیان نہیں کر سکتی کہ اس رات مجھ پہ کیا بیتی تھی. مجھے یاد نہیں, میری مما نے مجھے بتایا کہ کالج سے کال آئی تھی, ہم تمہیں گھر لائے, تم ٹھیک طرح ہوش میں بھی نہیں تھی. یاد بھائی سارا وقت سو کر گزرتا. رات 3 بجے کے قریب مجھے پیاس لگی ہے اور میں نے مما کو اٹھایا. میری مما کہتی ہیں کہ تمہارے لیے میں پانی لینے کچن میں گئی ہوں. کچن میں پانی نکال رہی تھی تو تمہارے روم سے مجھے کسی جانور کی جیسے ڈاگز گراتا ہے ویسی آواز آئی. اچھا, یہ بڑی حیران کن بات ہے. اسی کے کمرے میں سے. اس سے پہلے سب نارمل تھا, وہاں جانے کے بعد ہوا یہ, اور جاگنے کے بعد. آگے سنیے گا شاید. اچھا, میں یہ چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے ماشاء اللہ ایک عرصے سے دیکھ رہے ہیں, لیکن کچھ چیزوں پہ میں چاہتا ہوں تھوڑا سا نا پہلے سے الرٹ کر دوں آپ کو کہ احتیاط سے سنیے گا ذرا. اور اگر کیفیت زیادہ ہو ڈر کی تو نہ دیکھیے گا, آگے میں بتا دیتا ہوں. جیسے ڈاگ غراتا ہے ویسے آواز آئی. مما جلدی جلدی پانی نکال کر میرے روم کی طرف آئیں تو دیکھتی ہیں میری آنکھیں بالکل وائٹ ہیں اور میری شکل مینز میرا فیس فیچرز ہی چینج ہیں. میری مما بہت پڑھتی رہتی ہیں, یہ نوٹ کیجیے گا. صحیح. میری مما بہت پڑھتی رہتی ہیں. وہ شاید پانی میں کچھ پڑھ کے لائی تھی. بتاتی ہیں کہ تم نے زندگی میں گالی نہیں دی. اچھا. اور تم اتنی گندی گندی گالیاں دے رہی تھی مجھے, اور تمہاری آواز میں 2-3 اگین مکس تھی. مطلب 2-3 آوازیں تھیں اور تم مجھے جس نے زندگی میں کبھی وہ نہ کیا وہ اپنی والدہ کو جو ہے آنکھیں سفید ہیں, ہوش میں تو کبھی نہیں دے سکتا, آنکھیں سفید ہیں. مطلب سچویشن محسوس کر رہے ہیں. مجھے محسوس ہو رہی ہے سجاد بھائی, ایکسٹریم لیول پر ہے. کوئی چیز صلاحیت کی ہوئی ان کے اندر, وہ بھی بہت گندی چیز ہے جی, جو وہ اتنی گندی غلیظ ہے کہ وہ رشتے کا بھی تقدس کا خیال نہیں رکھ رہی, اور ان کو پتا ہے سارے سب سے بہترین مقدس رشتے کو پامال کر رہی ہے. وہ بھائی جان 2-3 آوازیں مکس تھیں اور گالیاں دیتے ہوئے تم نے کہا کہ مجھے تکلیف دیتی ہے, مت پڑھ یہ جو تو پڑھ رہی ہے. جو اللہ پڑھ لی تھی, وہ جو پانی پہ پڑھ رہی تھی یا پڑھ رہی ہوں گی, دل میں پڑھ رہی ہوں گی, یہ تو ہمارے ساتھ بھی تجربہ رہا ہے.
मामा बताती हैं मैं भाग के पापा को उठा लाई और देन पापा ने हमारे नेबर्स में ज़ईफ से अंकल हैं उन्हें बुलाया मुझे देखने के लिए। वो मस्जिद के मौज़िन हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और अल्लाह के वली हैं, बहुत अच्छे नमाजी परहेजगार टाइप इंसान हैं। वो जब मेरे रूम में दाखिल हुए तो वो जो भी चीज़ थी गायब हो गई। अच्छा माशाल्लाह, वो बुजुर्ग तो बहुत पीर कामिल हुए तो माशाल्लाह से। प्रेजेंस ना, हाला आपका एक हाला हाला माशाल्लाह। सराउंड होते हैं ना आप जी जी। फरिश्तों और से। वो जब मेरे रूम में दाखिल हुए तो वो जो भी चीज़ थी गायब हो गई। मामा बताती हैं कि मौलवी साहब ने हमें बताया है कि ये जो भी था मुझे देख के भाग गया है। मामा पापा बहुत डर गए थे। अंकल ने बताया कि आपकी बेटी नापाकी की हालत में है अच्छा, और इससे कोई गलती हुई या ये किसी गलत जगह गई है, ये जो भी था इसी वजह से इस पर आया। ज़ात में हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि ये जिन्नात वगैरह इन दिनों, मखसूस दिनों, जो गर्ल्स की खुशबू जो होती है ना, इनके लिए ये खुशबू है जो नेगेटिव जिन्नात वो सूंघ लेते हैं, उनको अट्रैक्ट करती है ये नेगेटिविटी। जाहिर सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिविटी जैसे हमारे वो अल्लाह माफ करे जादूगर हजरात किस कदर चले जाते हैं नेगेटिविटीज के अंदर, तो इसी तरह से ये इन दिनों इस जो ये सूंघ लेते हैं, इनको बहुत प्यार होता है इससे ये अट्रैक्ट होते हैं इसी लड़की की जानिब जो समझ लें कि इसकी तबीयत जो है ना वो ठीक ना हो। मेरा ये सब बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि आप इस बात को पहुंचा दें, बच्चियों को अवेयरनेस के लिए ये पैगाम दें कि इन दिनों बहुत एहतियात करें। सही। अल्लाह के करम उस दिन के बाद मुझ पे कोई चीज़ नहीं है, पर सजाद भाई वो दिन और आज का दिन मुझे फील होता है कि मेरे साथ साथ कोई है, मीन्स मैं अकेली नहीं हूँ। इवन वॉशरूम जाने में भी डर लगता है, मैं ममा को लेकर जाती हूँ। गुजरे है ना सर, आप भी थी, जिस पे गुजरती है वो जानता है ना बेहतर। फिर हमारे लिए बहुत दुआएं हैं जी, बहुत दुआएं हैं, शुक्र अल्लाह, बहुत ज़्यादा दुआएं हैं हमारे लिए। और ये जो अभी रिसेंटली आपने चाहा था कि हम इस बात को पहुँचाएँ, बताएं, उस हवाले से आप भी थी बताइए इन्होंने जो इनके साथ हुई। थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें। मैं जो बात कहता हूँ ना, जिस पर गुजरती है वो बेहतर जानता है। शुजात भी तसव्वुर करें रात के 3 बजे अगर आपका बच्चा बच्ची जो है वो इस तरह से रिएक्ट कर रहा हो, क्या गुजरेगी यार। बहुत अफसोसनाक बात है, लेकिन ये कि इसका सदबाब भी होना चाहिए। यहाँ जी जो एक बात नोट करने वाली है वो ये कि जैसे मैंने कहा ना, बहुत बड़ा इनाम है रब का, एक ज़मीर, एक नफ्स की आवाज़ होती है। खुदा ना खास्ता अगर कोई आप फाउल या गलती करने जा रहे होते हैं, गुस्से में भी आपको अंदर से ऑप्शन आ रहा होता है कि चुप हो जाओ, ना दो जवाब, इग्नोर कर दो, दरगुजर कर दो, सुन्नत याद आ रही होती है। अब एक तरफ आपको अंदर से आवाज़ आ रही होती है, एक तरफ शैतान साहब जो है ना आपको लुक में दे रहे होते हैं, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। वहां अगर आप उसी वो मुश्किल होता है मुश्किल, वहां अगर आप उस बात को नोट कर लें और रुक जाएं, ठहर जाएं या पीछे हो जाएं, उसी में बेहतरी। सही। कई बार हुआ है हमारे साथ, कई बार हुआ, होता रहता है, रोज का है मामूल। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि वो इतनी स्ट्रांग हो जाएगी आवाज आपकी, कहते हैं ना जब तक आप सुनते रहते हैं कनेक्शन जुड़ा रहता है, आप सुनना छोड़ते हैं वो आवाज़ धीमी पड़ना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है, फिर एकदम अल्लाह माफ़ करे फिर मोहर तक की नौबत आ जाती है। जितना आप सुनते रहेंगे, आपका कनेक्शन अंदर से जुड़ा हुआ होगा, उतना आप इजी रहेंगे, सही, फैसले आपके दुरुस्त होंगे, काफ़ी चीज़ें बेहतर रहेंगी। हदीस भी है कि अपने दिल से रुजू करो, जो कुछ फैसले में आप फंसो या आप अपने अंदर से फैसला देखो कि वो दिल क्या कह रहा है। बड़े बड़े अक्लमंदों से हुई हैं गलतियां, हिस्ट्री में है, इतने समझदार, इतने अक्लमंद, लेकिन ऐसी गलती हो गई कि हैरान है सब। मुझे याद दिलाएगा, कभी शेयर करूंगा, फरमाया आपने कि ये फिर आपको कहीं ना दे जाएगा, ये नहीं दे, सही, ये आपको फेयर लेके चलेगा इंशाल्लाह।
تو اچھا یہ سارے واقعات ہیں جو ہوئے، یہ ہم آلموسٹ 8 مہینے سے اسی چیز پہ بات کر رہے ہیں. جو میں نے بھی بات کھل کے بتائی تھی باتیں کہ امی نے ہمیں جب ہماری شادی ہوئی تو ہمیں منع کیا تھا کہ ان دنوں میں نہیں نکلنا، احتیاطی طریقے پہ بتائی تھیں کہ جب آپ کو خوشخبری ملے اس وقت ایسی جگہوں سے نہیں جانا. یہ 7 گھروں تک بات خوشبو جاتی ہے کہ اس حالات میں تو لڑکیاں خود اپنے اس کو رکھ لیتی ہیں. لاسٹ والی ویڈیو میں بھی گئی، ابھی جب ہم نے بات کی تھی تو مجھے بات پتہ چلی تھی کہ آپ اپنا حصار کھینچ کے جائیں. ہر حال میں آپ 3-4 دفعہ تک کرسی پڑے، حصار ضرور کھینچیں آپ دادا. ہوا کیا ہے کہ اس میں ایک جگہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ یار کوئی گیا نہیں عرصے سے، آپ چاہ رہے ہو مطلب ایک جگہ ویسی کونا بھی ہے اس گھر بنگلے کا، اور اس کے اندر مٹی بھری ہوئی ہے، جالے بھی لگے ہوئے ہوں گے، اور اتنے، اور آپ کو اندر سے وہ بھی آ رہی کہ یار جگہ ٹھیک نہیں لگ رہی، میں خود بھی ٹھیک نہیں ہوں ابھی. صحیح خود کہہ رہی ہے نا کہ مجھ سے ہوئی غلطی. تو اب یہ اور لوگوں کے لیے یہ ہے کہ اگر جیسے لازمی دیکھیں کوچنگ سینٹر ہے یا اکیڈمی ہے یا کالج ہے، یہاں جانا بھی پڑھائی بھی ضروری ہے، تو ایسے موقع پہ اگر پروجیکٹ سبمٹ کرانا ہے تو بھائیوں کو لے جائیں، اگر بھائی میسر نہیں ہے تو والد صاحب کو لے جائیں. ہم ابھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مثلا ان دنوں میں ان کو آگے کر دیں کہ آپ بھی جا کے جمع کرا دیں، یا یہ دن ختم ہونے کا انتظار کریں پھر اپنی ایکٹیویٹی کو نارمل رکھیں. اب یقین جانے جو مریض ہوتا ہے نا اس سے زیادہ قرب میں تکلیف میں وہ جو صحت عیادت کرنے والے ہوتے ہیں نا، جو تیمہ دار ہوتے ہیں آپ کے ساتھ، یار ان پہ زیادہ اذیت ہوتی ہے. صحیح. یہ چھوٹی چھوٹی باریکیاں جو بڑے بوڑھے کہتے تھے ایسے ہی نہیں کہتے یار. اب دیکھ رہے ہیں ہم کیا کیا ہو رہا ہے، کیسے کیسے ہو رہا ہے. اتنی باریکیوں کو اگنور کرتے ہوئے اگر ان کو فالو کر لیں ایسی نوبت ہی نہ ہے. صحیح. یہ نوبت بھی ماشاءاللہ دیکھیں پہنچا دی رب نے، ان کے دل میں ڈالی بات وہ پہنچا رہی ہیں کہ پہنچائیں ان تک کا کسی اور کے ساتھ ایسا نہ ہو. برداشت کرنا آسان نہیں ہے. ہر کسی کے پڑوس میں ایسے صاحبے نہیں موجود، بندے موجود نہیں ہوتے رات کے 3 بجے. کہتے ہیں نا کہ یہ خوش نصیبی ہے کہ آپ کو اچھا پڑوس ملے. بہت بڑی نعمت ہے جی، بہت بڑی نعمت ہے. تو سمجھدار کو اشارہ کافی ہے جی. مانتے ہیں کہ جی اشارہ کافی ہوتا ہے سمجھدار کو، باقی آپ سمجھتے ہیں. یہی اگر ہم کچھ باریکیاں ہی تو ہیں یار، انہی کو اگر ہم نوٹ کر لیں. اشفاق احمد صاحب کی بات ہے نا کہ تم اپنے بڑے بڑے کام تو بڑے سوچ سمجھ کے کرتے ہو، اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کا خیال رکھا کرو. یہ چھوٹے چھوٹے کام ہی ہوتے ہیں. تو یقیناً جی میسج پہنچا ہوگا آپ تک، جن کی طرف سے تھا وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے. فی الحال دیجیے اجازت، زندگی رہی انشاءاللہ ہوگی ملاقات. السلام. Mm-hmm.